اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز مفتی صاحب سے جس حوالے سے بات ہوگی اس کا موضوع تاریخ اسماعیلیہ یا تاریخ اسماعیلیہ ہے، یا مسلمانوں کی وہ تاریخ جس کا ذکر عموماً نہیں کیا جاتا، اور وہ پہلو اس تاریخ کے جو آپ نے بہت کم سنے یا جن کے بارے میں بہت سے اسماعیلی بھی شاید اس حوالے سے واقف نہ ہوں، اور جو خواص یعنی وہ لوگ جو اسماعیلیہ میں جو اس کو جانتے ہیں، جو اس کو پردہ رکھتے ہیں، اس سے یعنی اسماعیلی لوگ میں وہ لوگ جو اس تاریخ کو جانتے ہیں یا اس معاملے کو سمجھتے ہیں، اس کو سامنے کبھی نہیں لے کے آتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس میں کتنی گندگی اور غلاظت بھری ہے۔ یہ آج کی جو بات ہے، خاص طور مفتی صاحب جس بیان کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، تو اس میں اس تاریخ کے تمام پہلو اور اسماعیلیوں کی وہ حرکات یعنی جو انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے روز اول سے کی تھیں، یعنی جب سے یہ حسن بن صبا نے اس معاملے کو شروع کیا اور اس کو یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ ہم اسلام ہیں اور مسلمان ہیں، تو آپ انشاءاللہ اس کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ نہ تو یہ مسلمان ہیں، نہ تو ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی ان کے وجود جو ہے وہ اسلام کی کسی اور ہستی یا کسی اور فرقے یا کسی اور چیز سے اس کا کوئی تعلق تھا، کیونکہ یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے دشمن رہے۔ حاجیوں کا قتل عام ہو، چاہے وہ خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانا ہو، چاہے وہ خانہ کعبہ میں قتل کرنا ہو، چاہے وہ زمزم کے کنویں میں لاشیں پھینکنا ہو، جو حرکات انہوں نے کی ہیں وہ انشاءاللہ بہر اس کی تفصیل جو مفتی صاحب انشاءاللہ بیان کریں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ جہاں پر ہو سکے گا، جہاں ضرورت پڑی، وہاں انشاءاللہ العزیز اس حوالوں کو وہاں ویڈیو میں لگا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب آپ کے حوالے، اور انشاءاللہ اللہ کو جزائے خیر دے۔ تو وضاحت سے اس معاملے کو ذرا بیان کریے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ہمارے اسلامی دور کے اندر ایک ایسی بھی سینچری گزری ہے جس کو سینچری آف ٹیرورزم کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر اتنے قتل ہوئے مسلمانوں کے کہ شاید ہی کم کیے ہوں، اور وہ قتل بھی مسلمانوں نے خود کیے۔ نام ان کا مسلمان ہی تھا، لیکن انہوں نے مسلمانوں اور زیادہ تر انہوں نے حاجی قتل کیے۔ اور اسی دور کے اندر ہمارا حجر اسود جو ہے وہ 22 سال کے لیے چوری ہو گیا مکے سے، اور وہ مکے سے چوری ہو کے بحرین چلا گیا۔ کبھی وہ روڑیوں کے اوپر پڑا رہا، تو کبھی مسجدوں میں وہ اسے پھینکا رکھا، کبھی کسی جگہ پہ اسے رکھتے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا فرقہ تھا کہ جس کو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ سینچری آف ٹیرورزم تھی۔ اس فرقے کا نام جو ہے وہ کرامیتا ہے۔ یہ کرامیتا کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ عباسی دور کے اندر یہ پوری سینچری پر حاوی رہا ہے یہ فرقہ۔ اس کی واحد کرمتی یون ہے۔ اس فرقے کا بانی کون ہے؟ بانی بیان کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی ہسٹری بیان کرنا چاہتا ہوں، ایک تمہید کے، جس سے آپ کو معلوم ہو جائے۔ جس طرح خوارج اور معتزلہ سے بہت سے فرقوں نے جنم لیا، اسی طرح اسماعیلیہ سے بہت سے فرقوں نے جنم لیا۔ یہ اسماعیلیہ کون ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق یا ایک بیٹے کا نام اسماعیل تھا، اس سے وہ بہت پیار کرتے تھے۔ آپ اس بیٹے سے پیار کیوں کرتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو ماں تھی، والدہ تھی، وہ حضرت امام حسن کی اولاد سے تھی، تو اس لیے تو وہ ان سے پیار کرتے تھے۔ یہ مدینہ کی ایک وادی کے اندر ان کا انتقال ہو گیا، یہ اونٹ چرا رہے تھے، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد جو ہے بہت دھچکا لگا لوگوں کو، ذہنی طور پر جو ہے وہ لوگ انہیں تسلیم کر چکے تھے امام کے، یہ امام بنیں گے، لیکن جب یہ دنیا سے چلے گئے تو پھر لوگوں نے ان کا کچھ نے تو خیال چھوڑ دیا، کچھ نے موسیٰ کاظم کو امام مان لیا، ان لوگوں کو امامیہ کہتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے امام محمد کو، جو بیٹے ہیں اسماعیل کے، ان کو بنا لیا، اپنا امام مان لیا، کیونکہ بھائی کی نسبت بیٹا زیادہ حقدار ہوتا ہے، اور کچھ نے بول دیا کہ اسماعیل بن جعفر مرے نہیں ہیں، تو جنہوں نے اسماعیل یا ان کے بیٹے محمد کو امام تسلیم کیا، وہ لوگ آگے جا کے اسماعیلیہ کہلوائے۔ تو یہ اسماعیلیہ کے اتنے فرقے ہیں کہ یہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں بن جاتے ہیں۔ مختلف لوگوں نے حضرت اسماعیل بن جعفر صادق کو امام بنایا، اور فرقے آگے بنتے چلے گئے۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ کرامیتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ کرامیتا فرقے کا بانی مبارک نامی شخص تھا۔ یہ حضرت امام جعفر صادق کا غلام تھا۔ خوش نویسی نقش نگاری میں
یہ بڑی مہارت رکھتا تھا۔ حضرت اسماعیل بن جعفر صادق کا جب انتقال ہو گیا تو یہ کوفہ چلا گیا۔ وہ لوگ جو اہل بیت سے بہت محبت کرتے تھے ان سے یہ کہنے لگا کہ حضرت اسماعیل جو ہیں امام جعفر صادق کے بیٹے، ان کا بیٹا محمد جو ہے وہ امام ہے اور یہی مہدی ہے۔ چونکہ اس غلام کا نام مبارک تھا تو پیروکار مبارکیہ کہلوانے لگے، اور اس کا لقب جو ہے وہ کرمت ہے، اس لیے اس کے پیروکار کرامتیہ کہلانے لگے۔ تو کہتے ہیں کہ کرامتیہ کے بانیوں میں اس کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ بعض نے کہا کہ کرامیتا فرقہ کا اصل بانی عبداللہ بن میمون قداح ہے۔ مرآت جہانما میں امام رازی کے حوالے سے لکھا ہے کہ عبداللہ بن میمون قداح حضرت امام جعفر صادق اور ان کے بیٹے حضرت امام اسماعیل کی خدمت میں رہتا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد وہ امام محمد بن اسماعیل کے ساتھ رہنے لگا۔ امام محمد کا کوئی بیٹا نہ تھا مگر ان کی کنیز جو ہے وہ پیٹ سے تھی، اس نے ان کی کنیز کو مار ڈالا اور ان کا بیٹا بھی جو ہے وہ ساتھ ہی فوت ہو گیا۔ اس کی جو کنیز تھی وہ بھی ایک بچہ جننے والی تھی، اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ امام محمد کا بیٹا ہے۔ واللہ عالم۔ یہ شخص مبارک کی صحبت میں مدتوں رہا، پھر دونوں نے منصوبہ بنایا، مبارک کوفہ رہے اور لوگوں کو امام اسماعیل کا پیروکار بنائے، اور میں عراق اور بصرہ میں رہ کر تبلیغ کرتا ہوں۔ عبداللہ بن میمون جادو اور شعبدہ بازی بڑی جانتا تھا، ان سے پہاڑی لوگوں کو اس نے گرویدہ بنایا اور اعلان کیا کہ قرآن کے ظاہر پر عمل کرنا حرام ہے، باطن پر عمل کرنا چاہیے۔ اس طرح قرآن مجید کی تشریح کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے جب یہ لوگوں میں فلسفہ عام کر دیا جائے، اس لیے کرامتیہ کو باطنیہ بھی کہتے ہیں اور میمونیہ بھی کہتے ہیں۔ علامہ ابن خلدون نے بانی کا تذکرہ یوں کیا ہے کہ 3 صدی ہجری کے آخر میں ظاہر ہوا اور یہ بہت متقی و پرہیزگار تھا، اسے لوگ کرمت کہنے لگے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ فرقہ کرامیتا کا سرغنہ ہمدان اشعث تھا، اس کا لقب تھا کرمت کیونکہ یہ قریب قدم رکھتا تھا، جو چھوٹے چھوٹے پاؤں اٹھا کے چلے اس کو کرمت کہتے ہیں۔ نسیم الریاض میں کچھ یوں ہے کہ کرامیتا کا بانی احمد بن کرمت تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، اس وجہ سے یہ نام جو ہے وہ عربی کے اندر مشہور ہو گیا۔ مختلف علاقوں اور کچھ اضافہ و ترمیم کے ساتھ یہ فرقہ جو ہے ظہور پذیر ہوا اور یہ ترقی کرتا رہا، مگر بنیادی عقیدہ یہی تھا کہ امام جو ہیں وہ حضرت اسماعیل بن امام جعفر صادق ہیں۔ اس فرقے کے 2 بندے بہت مشہور ہوئے ہیں۔ اب اصل گفتگو جو ہے وہ پہنچ گئی، یہ میں نے تمہید پہنچائی تاکہ آپ کو انسائکلوپیڈیا نہ پڑھنا پڑے، سارے انسائکلوپیڈیا دونوں کا خلاصہ میں نے آپ کی نظر کر دیا۔ اس فرقے کے 2 بندے بہت مشہور ہوئے۔ پہلا فرخ بن عثمان، اس کا شمار بانیوں میں ہوتا ہے، یہ کوفہ میں بہت مشہور ہوا۔ حاکم کوفہ ہیثم نے پکڑ کر اس کو قید کر دیا تو کسی طرح یہ پیسے دے کے جیل سے چھوٹ گیا، تو جب چھوٹا تو جا کے جاہل لوگوں سے کہنے لگا دیکھا کوئی قید مجھے روک نہیں سکتی، یہ دیواریں میرے سامنے کچھ نہیں ہیں۔ پاگل سارے لوگ اس کے دیوانے ہو گئے کہ واقعی دیواریں اس کو روک نہیں سکتی، یہ نہیں پتا کہ یہ پیسے دے کے وہاں سے چھوٹ گیا ہے۔ اس نے ایک کرامتیوں کو ایک تحریر دکھائی، وہ تحریر کہنے لگا کہ یہ تحریر اسے پڑھیے۔ کرامتیہ فرقے کے لوگ اس تحریر کو بڑے ادب و احترام سے اپنے پاس رکھتے تھے۔ اب تحریر میں اس میں کیا تھا؟ تحریر میں تو سنیے، فرخ بن عثمان وہ رہنے والا کریہ نصرانہ کا، دائی ہے مسیح کا، وہ مسیح احمد بن محمد بن حنفیہ، وہی جبرائیل ہے۔ اس نے کرامتی فرقے کو عروج دیا اس شخص نے، اور عقائد بھی اس نے بہت سارے دیے۔ 3 صدی ہجری کی آخری دہائی میں اس نے حاجیوں کو قتل کیا، حاجیوں کا مال اسباب جو ہے وہ لوٹ لیا۔ خلیفہ بغداد نے لشکر بھیجا اور یہ زخمی ہوا، 7 دن کے بعد یہ شخص بھی جہنم میں چلا گیا، مر گیا۔ مگر کرامتہ فرقے کو عروج ہی ملتا گیا، حتیٰ کہ ان کے سردار و پیشوا نے دمشق کو گھیرے میں لے لیا، اور جو اس دور میں جو لیڈر تھا یحییٰ، یہ لڑائی میں قتل ہو گیا۔ اس کا بھائی حسین جانشین ہوا۔ اب اس کی طاقت اور بڑھ چکی تھی، تو لوگوں نے کرامتیہ فرقے کو مال دے کر دمشق بچایا، تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی ان کی طاقت بڑھ چکی تھی۔ اس فرقے نے پھر آگے چڑھائی کی اور یہ مختلف شہروں میں غالب آئے، اپنا نام خطبوں میں جاری کروا دیا۔ جمعے کا جب خطبہ ہوتا تھا جمعہ کا، ان کا نام بولا جاتا تھا اور لقب رکھا امیر المومنین مہدی۔ ان کو اقتدار ملتے ہی قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا، جس شہر پر حملہ کرتے عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیتے، کئی بچوں کو تو پکڑ کے جلا دیا پکڑ کے ان لوگوں نے۔ اس فرقے کو شکست فاش ہوئی۔ حسین کرامتی لیڈر، اس کا چچا زاد بھائی مدثر گرفتار کر کے خلیفہ کے دربار پیش کیا گیا، دونوں کی گردنیں اڑا دی گئیں اور کرامتی لیڈر حسین کا سر بازار پھیرایا گیا۔ اس نے ان کی شوکت کو بغداد کے ارد گرد میں ختم کر کے رکھ دیا۔ 3 صدی ہجری کی آخری دہائی میں یمن میں ایک کرمتی داخل ہوا، اس کا نام علی بن فضل تھا۔ یہ نہایت بد مذہب شخص تھا اور یہ بھی کرامتی تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ اس نے کرامتیہ فرقے کو بہت جو ہے وہ عروج دیا، یہ بھی واصل جہنم ہوا اور اس کو زہر دے کے مار ڈالا گیا۔
تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال السیوطی کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ حسین بن منصور حلاج بھی جو ہے وہ کرامتی تھا، لیکن ابھی میں اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ ابن حلاج کو بہت سے جو ہمارے اسکالر گزرے ہیں انہوں نے کہیں کہیں تعریفی جملے لکھے ہیں، کبھی انشاءاللہ ڈیٹیل سے منصور حلاج پہ میں گفتگو کروں گا۔ کرامتیہ کو جنابیہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ کرامتیہ کا ایک بڑا لیڈر ابو سعید بن حسن بن بہرام جنابی ہوا ہے، اس کو جیم کے اوپر زبر پڑھنی ہے اس لیے کہ یہ جناب جو ہے یہ پرشیا کا ایک جو ہے وہ سٹی تھا۔ اس نے بحرین کے اندر کرامتیہ سلطنت قائم کی اور اس نے اپنے مذہب کو بڑھایا۔ انسائکلوپیڈیا اسلامکا اس میں ہے کہ مکہ میں بہت سی جمعیت لے کر یہ موسم حج میں اس نے چڑھائی کر دی، 3000 حاجیوں کو قتل کر دیا اس شخص نے۔ یہ بہت بڑا بانی گزرا اس نے پورے بحرین کے اوپر۔ یہ بحرین لفظ غلط ہے، بحرین ہوتا ہے کیونکہ 2 سمندر کو کہتے ہیں، بحرین تثنیہ کا صیغہ ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی آپ بول دیتے ہیں مریدین، تو مریدین بولتے ہیں، وہ مریدین کا مطلب 2 مرید ہوتا ہے، یہ مریدین ہوتا ہے، تو پروننسیشن خیر ہوتا رہتا، کوئی بات نہیں ہے۔ تو بحرین کے اندر اس نے، جس کو ہم بحرین بولتے ہیں، اس کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا، پوری اس کی حکومت ہو گئی۔ ایک دن حمام میں یہ نہانے گیا تو اس کے خادم نے اس کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ 301 ہجری میں 914 عیسوی میں اس کو قتل کیا گیا۔ اس کے قتل کے بعد اس کا بیٹا کرامتی فرقے کا سردار بنا اور بحرین کا حاکم بنا۔ یہ 923 میں اس نے اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا، یہ یعنی حاکم بن گیا۔ کیمبرج یونیورسٹی سے کتاب چھپی ہے اس کے پریس سے، اسماعیلیز ہسٹری اور اس کی تباہی جو ہے، اس کے صفحہ 160 پر ہے کہ 923 میں یہ حاکم بن گیا بحرین کا۔ اس شخص نے 930 میں موسم حج میں مکہ پر حملہ کر دیا، امیر مکہ کو قتل کیا، مسجد حرام میں گھوڑا لے کے داخل ہو گیا، گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے اس نے شراب پی مسجد حرام میں، اور وہیں گھوڑے کو اس نے سیٹی لگائی تو گھوڑے نے وہاں جو ہے وہ گندگی پھیلا دی۔ حاجیوں کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا۔ جان جوزف سینڈرز اے ہسٹری آف میڈیول کے اندر، میڈیول اسلام کے اندر جو ہے پیج 130 پہ ہے کہ 20,000 حاجی اس دن اس نے قتل کیے اور زمزم کے کنویں کو حاجیوں کی لاشوں سے بھر دیا، خانہ کعبہ کے غلاف کے ٹکڑے اڑا دیے اور وہ لوگوں میں بانٹ دیے۔ خانہ کعبہ کا جو میزاب ہے اس کو گرانے کے لیے ایک بندہ چڑھایا، وہ بندہ گر کے مر گیا، اس لیے میزاب بچ گیا، پرنالہ جسے کہتے ہیں، وہ بچ گیا۔ حجر اسود وہاں سے اکھیڑ دیا اس نے اور اپنے ملک لے گیا، الاحسا بحرین کے اندر لے گیا، وہاں جا کے کوڑے پر پھینک دیا۔ 22 سال تک حجر اسود خانہ کعبہ کے اندر نہیں رہا۔ ایک تاریخ میں پڑھتا ہوں کہ حجر اسود جو ہے اس نے جا کے اپنی مسجد کے اندر لگا دیا۔ اس نے اپنی مسجد کا نام نبی کے دشمنوں کی مسجد کے نام پہ رکھا تھا، مسجد درار، اس کے اندر جا کے اس نے لگا دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے گھر کے اندر ہی رہا۔ 952 عیسوی میں خلیفہ عباسی مطیع اللہ نے 30,000 سونے کے سکے دے کر حجر اسود واپس لیا اور دوبارہ جا کے خانہ کعبہ کے اندر اس کو لگایا گیا۔ اس شخص کی اتنی بھیانک موت ہوئی کہ اس کو گینگرین بیماری ہے جس سے جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے اور یہ مر گیا، بہت بری موت جو ہے وہ مر گیا۔ کرامتیوں کی حکمرانی اور ظلم تقریباً 100 سال تک محیط ہے۔ ایک اسکالر نے اس دور کو سینچری آف ٹیررزم جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ کرامتی فرقے کے عقائد کیا تھے؟ کرامتی فرقے کے عقائد جو ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ اللہ کو یہ عالم، حی اور قادر نہیں کہنا چاہتے، کہتے ہیں کہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ صفات بندوں میں بھی ہیں، اس طرح اشتباہ ہوتا ہے۔ 293 ہجری میں علی بن فضل یمنی کرامتی نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ اس کی محفل میں ایک آدمی یوں نعرہ لگاتا تھا، اشہد ان علی ابن الفضل رسول اللہ، نعوذ باللہ۔ امام جعفر صادق کے پوتے محمد کو امام مانتے تھے اور کچھ ان کے باپ کو بھی، دونوں کے بارے میں عقیدہ تھا اور کچھ کا ایک کے بارے میں کہ وہ پلٹ کر آئیں گے، برے نہیں، اور یہ عقیدہ تھا کہ وہی مہدی ہیں۔ یہ غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے۔ فاروق بن عثمان کرامتی نے اس عقیدے کا اضافہ کیا کہ احمد بن محمد بن حنفیہ مسیح ہیں، مہدی ہیں، وہی جبرائیل ہے، اور مجھے کہا ہے کہ تو ہی ناقہ ہے، تو ہی دابا ہے، تو ہی یحییٰ ہے، تو ہی روح القدس ہے۔ نماز کے بارے میں کرامتی فرقہ جو ہے یہ تھا کہ یہ 4 رکعتیں ان کے لیے لازم تھی، 2 رکعتیں طلوع شمس سے قبل اور 2 رکعت غروب آفتاب سے قبل، اور اذان جو ہے وہ یوں تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان آدم رسول اللہ، اشہد ان نوح رسول اللہ، اشہد ان ابراہیم رسول اللہ، اشہد ان عیسیٰ رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان احمد بن محمد بن حنفیہ رسول اللہ، نعوذ باللہ۔ تو یہ اذان جو ہے وہ کچھ یوں دیا کرتے تھے، اور قبلہ
بیت المقدس کو قرار دیا انہوں نے۔ یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ میں بے حرمتی کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، حج اسود کو اٹھا کر لے آئے تھے، غلاف کعبہ پھاڑ دیا تھا، کیونکہ یہ اس کو قبلہ تسلیم ہی نہیں کرتے، یہ قبلہ بیت المقدس کو قرار دیتے تھے۔ اور جمعوں کی نماز جو ہے یہ دوشنبہ کو پڑھتے تھے۔ نماز میں استفتاح پڑھتے تھے جو فروح بن عثمان کرامتی کے مطابق احمد بن محمد بن حنفیہ پہ نازل ہوئی تھی، اس کو یہ نماز کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ ابو الفدا میں لکھا ہے کہ قرآنی آیات کی یہ تعویلات کرتے تھے۔ اصل میں ان کا اعلان تھا قرآن کا جو ظاہری ڈکشنری کے لحاظ سے معنی بنتا ہے وہ قابل عمل نہیں ہوتا، بلکہ باطن اس کا مقصود ہوتا ہے۔ مثلا کرامتیوں کے نزدیک نماز پڑھو، اس حکم کا مطلب یہ ہے کہ امام کی تابع فرمانی کرو، اور روزہ رکھو جو قرآن میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس حکم کا مطلب ہے مذہب کو چھپاؤ۔ حج کرو، اس حکم کا مطلب ہے امام کے پاس جاؤ۔ یعنی ان لوگوں نے قرآن کی تشریح اپنی مرضی کے مطابق کرنے کے لیے یہ فلسفہ گھڑا۔ شراب کو حلال جانتے تھے اور نبیذ کو حرام۔ غسل جنابت فرض نہیں ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا، اور کہتے تھے کہ اگر تم پر غسل فرض ہے تو وضو کر لو، کام چل جائے گا۔ اور روزہ پارسیوں کے 2 دنوں نوروز اور مہرگان میں روزہ رکھنا کرامتیوں کے لیے لازم تھا۔ 293 ہجری کے بعد کرامتیوں میں بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز ہوا، بلکہ تمام حرام شدہ کو کرامتیوں کے لیے حلال کر دیا گیا۔ تاریخ فرشتہ میں سلطان علاء الدین کے حالات میں لکھا ہے کہ اس کے عہد میں دہلی میں ایک گروہ جمع ہوا، وہ اباحیہ کہلواتا تھا۔ یہ بھی بنیادی طور پر کرامتی ہی ہیں۔ وہ سال میں 1 روز جمع ہوتے، ماں بہن بیٹیوں کو بھی جمع کرتے، بعد میں جس کا جی چاہتا جس کے ساتھ مباشرت کرتا۔ سلطان نے ان کو پکڑا اور آرے سے چروا ڈالا۔ ابو سعید جنابی کرامتی حاکم بحرین نے اضافہ کیا کہ حشر نشر سب جھوٹ ہیں، معاویہ جھوٹا ہے، احکام شرع پہ عمل حرام ہے، اور جو کرے گا اس کو قتل کر دو۔ یہ لوگ زیادہ تر جو ہے سبزی کو پسند کرتے تھے، ویجیٹیرین تھے، اس لیے ان کو باقریہ بھی کہتے ہیں۔ کرامتہ خوارج کو پسند کرتے تھے کیونکہ یہ لوگ ہزارے کا جو خوارج کا ایک گروہ تھا اس کی آراء کو جو ہے وہ پسند کرتے تھے۔ یہ تھا کرامتیہ فرقہ جن کے عقائد اور ان کے بارے میں کچھ عرض کیا۔ آپ سے گفتگو جاری رہے گی، اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔